الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکھا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اس آیت کریمہ اور دیگر آیات کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام کی بیٹیوں تم کدھر چلی. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام کی بیٹیوں تم کدھر چلی. حاضرین، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ کا صفحہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مردوں کے کارناموں کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام اور خواتین امت کی تاریخ نہ لکھی جائے. ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک دین اسلام کی تاریخ ہو یا ملک و ملت کی تاریخ ہو، دعوت اسلام کی تاریخ ہو یا سماجیات اور خدمت خلق کی تاریخ ہو، ہر طرح کی تاریخ کے اندر جب تک مردوں کے کارنامے ان کی تاریخ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے ساتھ ساتھ تب تک خواتین اسلام کی تاریخ اور ان کے کارنامے، ان کی خدمات کا تذکرہ نہ ہو، وہ تاریخ کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی. اتنا تو یہ واضح ہے. آئیے جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ آیت کریمہ حالات حاضرہ پر اور اس وقت ہماری بیٹیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کافروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اس کے تعلق سے ہے. قبل اس کے کہ میں حالات پر گفتگو کروں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر، یہاں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں ہماری بیٹیاں ہیں، یہاں ہماری بہنیں ہیں، یہاں ہمارے باپ ہیں، یہاں ہمارے بھائی ہیں، یہاں ہمارے بیٹے ہیں. چند لمحات میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میری بیٹی، میری ماں، اسلام نے تجھے وہ اونچا مقام دیا، اگر تو نہیں جانتی تھی تو تجھے جاننا چاہیے تھا. وجہ یہی ہے کہ تو نے اسلام کے اندر تیرا کیا مقام ہے نہیں جانی، اور اسی وجہ سے آج تو بے راہ روی کا شکار ہے. اسلام آنے سے پہلے تیرا مقام یہ تھا کہ انسانیت تجھے جینا نہیں دیتی تھی، انسان تجھے جو ہے زندہ رکھنا نہیں چاہتا تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے سے پہلے کا جو حال ہے، آپ کو عرب کی تاریخ کا مطالعہ اگر کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے زمین کے اوپر خاتون اسلام کا، زمین کے اوپر صنف نازک عورت کا جینا مشکل تھا، اس کی زندگی دوبارہ کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے ان تمام حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم کہ ان کے چہرے اتر جاتے، ان کے چہرے بے نور و بے رونق ہو جاتے اور ان پر جو ہے غم چھا جاتا تھا۔ گویا بیٹی کی پیدائش ان کے لیے نحوست تھی، بیٹی کی پیدائش، بیٹی کی ولادت جو ہے ان کے لیے ناپسندیدہ عمل تھا، اور جو ہے اس کو جینا اور اس کی زندگی اسے جینے نہیں دیا کرتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات ہمیں اور آپ کو زمانے جاہلیت کے ملتے ہیں کہ خواتین اسلام کے ساتھ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ اگر میں بات کروں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ آج جتنے ادیان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے ممالک پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مذاہب و ادیان جو ہے اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، ہم ہر ایک کو آزادی کا نعرہ اور ہر ایک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرتے ہیں، ہر ایک کے حقوق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ممالک جو آج اور پہلے جو ہے اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے تھے، اگر ان کی تاریخ کے اندر دیکھیں گے اور ان کے کلچر کے اندر دیکھیں گے تو خاتون کا کیا حصہ تھا، عورت کا کیا مقام تھا، عورت کی کیا حیثیت تھی، چاہے وہ ادیان باطلہ کا معاملہ ہو یا مذاہب موجودہ کا معاملہ ہو یا سپر پاور ممالک کا معاملہ ہو یا پھر آج کی ترقی یافتہ دنیا کے مغربی ممالک ہو یا ان کا کلچر ہو یا ان کے قوانین ہو یا ان کے دستور ہو یا ان کے آئین ہو، انہوں نے عورت کو مقام نہیں دیا جس مقام نے اے میری بیٹی تجھے اسلام نے نوازا ہے، اے میری ماں اسلام نے تجھے جس مقام سے نوازا ہے، پوری دنیا مل کر نہ زمانے نہ ماضی کے اندر نہ حال میں نہ مستقبل میں تجھے وہ مقام دے سکتی ہے۔ اے میری ماں اسلام نے تجھے زندگی کا حق دیا، اسلام نے تجھے جینے کا حق دیا، اسلام نے اس قدر اونچا مقام دیا کہ اگر تم ناحق ماری جاتی ہے تو قیامت کے دن حشر کی عدالت میں رب کائنات کے سامنے تو سوال کرے گی اور تیرا جواب وہاں مل جائے گا، گویا تو مظلوم کہلائے گی اور تیرے اوپر ظلم کرنے والے پکڑے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں تو سوال کرے گی اے اللہ میں کس جرم کے اندر ماری گئی ہے۔ گویا اسلام آ کر تجھے اس قدر اونچا مقام دیا کہ سب سے پہلے تو تجھے جینے کا مقام دیا، اسلام نے زندگی کا حق دیا اور پھر تیرا بڑا اونچا مقام ذکر کیا۔ میری بیٹی میں تجھے بتاتا چلوں کہ اگر تو بیٹی ہے تو کس قدر تو خوش نصیب ہے، کس قدر تو خوش نصیب ہے۔ یہاں کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کتنے سسرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کتنے داماد بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر کتنی ساتھیں بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان کی بہو کو بیٹی ہو جائے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، ان کی بیوی کے کوکھ سے اگر بیٹی جنم لے تو وہ اپنی بیوی کو اپنی بہو کو کوستے ہیں۔ گویا ان کا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں کو رحمت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رسالت کے ذریعے ان بیٹیوں کو جنت میں داخل کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹیاں کیا ہوتی ہے، اے میری بیٹی اسلام نے تجھے کس قدر اونچا مقام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء كن لهن سطوا من النار کہ اگر کوئی بیٹیوں کے تعلق سے آزمایا جاتا ہے، بیٹیوں کے تعلق سے آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ان کے پالنے میں، ان کے
بچے پوسنے میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے بلوغت کے بعد کے مسائل، ان کے نکاح کے بعد کے مسائل، ان تمام مراحل کے اندر اگر کوئی باپ، اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے تعلق سے آزمائی جاتی ہیں تو ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میری بیٹیاں جو ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے سے روکنے کا سبب بن جائیں گے، جہنم میں داخلے سے روکنے کا ذریعہ بن جائیں گے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹیوں کا اس قدر اونچا مقام بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ 3 بیٹیوں کی تعلیم، تربیت، اچھا نام، اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور اچھے گھرانے میں نکاح کر دے دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جو ہے میری صحبت اختیار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی 2-3 کے بجائے کسی کے پاس 2 ہو یا 1 ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 یا 1 کے اوپر بھی یہ بشارت ہے۔ میری بیٹی، اسلام نے اس قدر تیرا اونچا مقام بتایا اور تیرے ماں باپ کو اس قدر بلندی عطا کی کہ تیری وجہ سے تیرے ماں باپ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، تیری وجہ سے تیرے ماں باپ جنت میں رفاقت نبویہ علیہ السلام پا سکتے ہیں، جنت کے اندر اونچا اور اعلیٰ مقام پا سکتے ہیں۔ اے میری بیٹی، اسلام نے تجھے کیا بتایا؟ جب یہی بیٹی کسی کی بیوی بن جاتی ہے، جب یہی بیٹی کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کا کتنا اونچا مقام اسلام نے بتایا۔ اے میری بیٹی، تجھے جاننا چاہیے، اے اسلام کی پیاری بیٹی، تجھے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ آج کی مغربی تہذیب یافتہ دنیا جو اپنا نیا کلچر بنا کر تیری عزت، تیری آبرو، تیرا سب کچھ داؤں پر لگا دیا ہے، تیرا کتنا اونچا مقام ہے، تیرا کتنا عجیب رشتہ جوڑ دیا گیا۔ بیٹی کا رشتہ الگ تھا، بہن کا رشتہ بڑا اونچا ہے، بیوی کا رشتہ بڑا اونچا ہے، ماں کا رشتہ تو اور بھی بلند ہے۔ جب یہی بیٹی کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو تمام شوہروں کو، تمام مردوں کو زبان رسالت علیہ السلام کے ذریعے کس بات کی وصیت کی جا رہی ہے، کس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی عورتوں کے بارے میں۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے تعلق سے اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ فإنکم اخذتموہن بأمانات اللہ، اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بندیوں کو بطور امانت تم نے حاصل کیا ہے، بطور امانت تم نے حاصل کیا ہے۔ اے میری بیٹی، جب تو کسی کی بیوی بنتی ہے تو تیرے شوہر کو زبان رسالت علیہ السلام سے اس امر کی تاکید دی جا رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی نے اپنی مثال دی تمام شوہروں سے، تمام مردوں سے مخاطب ہو کر کہ اے لوگو تم مجھے اپنا نمونہ بناؤ، میں جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے خیر و خوبی کا سب سے بڑا نمونہ ہوں۔ گویا آپ علیہ السلام نے تمام شوہروں کو، تمام مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ حضرات، میری مائیں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اسلام نے تمہیں اس قدر اونچا مقام دیا کہ ساری کائنات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین چیز قرار دیا، فائدہ اٹھانے کی چیز قرار دیا۔ دنیا کی ہر چیز کو آپ علیہ السلام نے فائدہ مند بتایا، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز، سب سے اچھی چیز جو ہے، آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن ساری دنیا کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ اے میری بیٹی، اے میری ماں، بتا تو صحیح
کسی کلچر نے، کسی ملک نے، کسی کمپنی نے، کسی تہذیب نے، کسی اور سماج نے، کسی اور دین نے، کسی اور مذہب نے، کسی اور ملک نے تجھے اس قدر اونچا مقام دیا، میرے پیارے نبی رحمت للعالمین نے تجھے زمین پہ جینے کا جہاں حق نہیں تھا لیکن تجھے جینے کا حق دیا، نہ صرف حق دیا بلکہ ساری کائنات کے اندر سب سے بہترین چیز تجھے قرار دیا۔ شرط کیا ہے؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک عورت اگر تو نیک بن جاتی ہے تو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر بن جاتی ہے۔ میری بیٹی جب تو ماں کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، میری بہن جب تو کسی کی ماں بن جاتی ہے تو کتنا اونچا مقام تجھے اسلام نے دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی تلاوت کر لے، تجھے معلوم ہو جائے گا بحیثیت ماں۔ اسلام نے سورہ لقمان کی آیت کی تلاوت کر لے، سورہ احقاف کی آیات کی تلاوت کر لے، جب تو ماں بن جاتی ہے تو تیرا مقام کس قدر بلند ہو جاتا ہے، تیرا مقام کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ تمام مومن مرد جس قدر کوشش کرتے ہیں رب العالمین کی رضامندی پانے کے لیے، اللہ کی جنت پانے کے لیے، جس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں، جس طرح قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس جنت کو اسلام نے اے میری ماں تیرے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا ہے، تیرے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑا اور اونچا مقام کیا چاہیے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ماں کے مقام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تمام اولاد کو اس بات کی تاکید کی گئی، تمام اولاد کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کی توحید کے سوا اللہ کی توحید کے سوا کسی اور کی پیروی نہ کرے، اللہ کی بندگی بجا لائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت کے بعد، اس کی توحید کے بعد اگر کوئی اور دوسرا کام افضل ترین کام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری آیت کریمہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی پر توجہ دلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن لقمان کو اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو تم جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں جو ہے تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے۔ اے میری ماں اسلام نے تیرا مقام جو ہے بہت بلند کیا۔ اے میری ماں اسلام نے تجھے اس قدر اونچا مقام دیا کہ ایک تو جنگ کا میدان ہے، جنگ میں صحابہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے، جہاد کی بڑی فضیلت ہے، شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی جو ہے جہاد میں اور جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جہاد سے افضل، شہادت سے افضل، میدان جنگ میں جانے سے افضل جو ہے ماں کی خدمت ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اے میری ماں تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے تیرا کس قدر اونچا مقام عطا کیا؟ اے میری ماں اسلام نے تیرا اس قدر اونچا مقام کیا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام من حق الناس بحسن صحابتی کہ اللہ کے نبی سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سارے لوگوں میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، یعنی سارے کے سارے لوگوں میں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ کون حقدار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا امکا۔ پھر سوال کیا گیا میری ماں کے بعد کون ہے؟ آپ نے جواب دیا امکا۔ پھر سوال کیا گیا
پھر کون ہے؟ آپ نے جواب دیا امک کا۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ماں کے مقام کو بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے۔ میری ماں، اسلام نے تجھے اس قدر اونچا مقام دیا کہ ایک مرد کے مقابلے میں تیرے مقام کو بلند کیا، ایک مرد کے مقابلے میں تیری عزت اور تیرا احترام بلند کیا، اور تمام اولاد کو اس بات کی تعلیم دی کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اے میری بیٹی، آخر تو کدھر چلی ہے؟ آخر تو کدھر چلی ہے؟ نہ تجھے اپنی تاریخ معلوم ہے، نہ تجھے اپنی سیرت معلوم ہے، نہ تجھے اپنا کردار معلوم ہے، نہ تجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، نہ تجھے اپنا دین معلوم ہے، نہ تجھے پیدا کرنے والے خالق کی عظمت معلوم ہے، نہ تجھے اس قدر پتا ہے کہ تو آئی ہے تو کہاں سے آئی ہے، تجھے جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کیوں آئی ہے، کس لیے آئی ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات میری بیٹی تو نہیں جان رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ نبی نے تجھے بتایا، نبی نے اس قدر اونچا مقام بتاتے ہوئے فرمایا تھا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ میری بیٹی، جب تو نیک تھی، جب تک تو نیک تھی، تو نے کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کی، تو نے کیسے کیسے بہادروں کو پیدا کی، تو نے تیری ہی کوکھ سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ نبی، یہ رسول، یہ پیغمبر کہیں اور سے نہیں، میری بیٹی تجھ جیسی عورت کے کوکھ سے ہی یہ نبی پیدا ہوئے، یہ انبیاء پیدا ہوئے، یہ پیغمبر پیدا ہوئے، یہ رسول پیدا ہوئے۔ عیسیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ موسیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم کو کس نے جنم دیا؟ اسماعیل کو کس نے جنم دیا؟ اسحاق کو کس نے جنم دیا؟ اور سارے عالم اور سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام رحمت للعالمین کس کے کوکھ سے پیدا ہوئے؟ وہ بھی تو ایک عورت آمینہ تھی، وہ بھی تو ایک عورت ہاجرہ تھی، وہ بھی تو ایک عورت مریم تھی، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ہے وہ بھی تو ایک خاتون تھی جس نے ظالم فرعون کے خلاف میں، جس نے ظالم شوہر کے خلاف میں آواز اٹھائی اور توحید کو اپنائی اور اپنے ہی شوہر سے بغاوت کری، اور اپنے ہی شوہر بادشاہ سے بغاوت کری، اور رب کریم سے گریائی اور رب کریم کے دربار میں دعا کی اے اللہ اس ظالم شوہر سے مجھے نجات دے دے، اور تو اپنی جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ یہ آسیہ کی مثال تیرے لیے ہے، یہ ہاجرہ کی مثال تیرے لیے ہے، یہ ختیجہ کی مثال تیرے لیے ہے، یہ فاطمہ کی ماں ختیجہ کی مثال ہے، یہ محمد کی ماں آمینہ کی مثال ہے۔ ابوبکر کس کوکھ سے پیدا ہوئے؟ عثمان غنی کو کون پیدا کی؟ عمر فاروق کو کس نے پیدا کیا؟ علی مرتضیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ خالد بن ولید جیسا شجاعت مند صحابی کس نے پیدا کیا؟ ان سب کی مائیں تم جیسی ہی مائیں تھی، شرط یہ کہ وہ مائیں بڑی نیک تھی، شرط یہ کہ وہ مائیں بڑی بہادر، وہ مائیں جو ہے نیک تھی اور نیک صفت خاتون تھی۔ ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے یہ حضرات صحابہ، یہ خلفائے راشدین، یہ سپہ سالار، یہ فوج کے بڑے اور یہ فقہا، ان تمام کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے تجھے ہی بنایا تھا۔ محترم حضرات، ہماری مائیں جب تک نیک ہوتی ہیں، تھوڑا سا جگہ آگے پیچھے آنے والوں کو جگہ دے دیں، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنے کا موقع دیں۔ ہماری بیٹی جب نیک ہوتی ہے، ہماری ماں جب نیک ہوتی ہے، تو اسلام جو ہے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دینے والی یہ مائیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم نے ہاجرہ کو جنگل اور بیابان کے اندر چھوڑ گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کائنات کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے لختے جگر اسماعیل کو جو ہے جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، جہاں نہ کوئی چرندہ تھا، نہ پرندہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی اور کھانے کی غذا تھی، نہ مسجد تھی، نہ دکان تھا، نہ کوئی انسان تھا، ایسی جگہ چھوڑ کر گیا تھا۔ لیکن ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی بے مثال قربانیوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ ہاجرہ نیک ہو تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد اسماعیل جیسی بنتی ہے، جس کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کا نعرہ اس کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ اے میری بیٹی،
جب تک تو نیک تھی تیری کوکھ سے تیری گود میں انبیاء پلے، شہداء پلے، صدیقین پلے، صالحین پلے، صلحاء پلے، اولیاء پلے، علماء پلے اور ائمہ اکرام تیری ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، محدثین تیرے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، مفسرین کی پیدائش کا ذریعہ تو ہی بنی اور محدثین کی پیدائش کا ذریعہ تو ہی بنی، مؤرخین تیرے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، سیرت نگار تیرے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، حکماء اور زعماء تیرے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، عمائدین قوم ملت تیرے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، قائدین اور لیڈر تیرے ہی کوکھ سے پیدا ہوئے، اور یہ سب کے سب جو ہے نیک ماں اور نیک خاتون کی گودوں میں پل کر جو ہے یہ دنیا کو سب کچھ دینے والے بنے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اسے ترقی سے ختم کر دیا ہے، اسے ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا؟ میری ماں، میری بیٹی، اگر تو تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھے گی، اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھے گی، جنگ بدر کی، غزوہ بدر کی تاریخ پڑھے گی، غزوہ احد کی تاریخ پڑھے گی، تمام غزوات نبوی علیہ السلام کا اگر تو مطالعہ کرے گی اور عہد نبوی علیہ السلام کا مطالعہ کرے گی، تابعین کا مطالعہ، تبع تابعین کا مطالعہ، ائمہ کے دور کا مطالعہ اگر تو کرے گی تو تجھے معلوم ہوگا میری بیٹی کہ تجھ سے پہلے تیری بہنوں نے، تیری ماؤں نے، تیرے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں کی ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، معاش کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، حکمرانی کے میدان میں، جنگ و جہاد کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، ہر میدان میں ہماری مائیں اور ہماری خواتین اسلام کی ایک جیتی جاگتی اور زندہ تاریخ اور روشن تاریخ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ یہ دشمن کا پھیلا ہوا ہے، دشمن کی جانب سے لگایا ہوا نعرہ ہے کہ اسلام عورت کو پردے میں رکھ کر ظلم کر رہا ہے اور اسے ترقی کرنے نہیں دے رہا ہے۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ حضرات، جب سے میری بیٹی برائی کی جانب جانے لگی، میری ماں بری بنی، میری بیٹی بری بنی، تب سے ہم اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر چہاروں جانب فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہیں، ہر چہاروں جانب ایمان پر ڈاکے ڈالنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر چہاروں جانب رشوت خور کو دیکھ رہے ہیں۔ جب سے ہماری بیٹی، جب سے ہماری ماں نیکی کے راستے کو چھوڑی، برائی کے راستے کو اختیار کی، بے دین ہو گئی، دین بیزار ہو گئی، ہر چہاروں جانب فتنہ ہی فتنہ، ہر چہاروں جانب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ظالم ہیں، جابر ہیں، ڈاکو ہیں، زانی ہیں، قاتل ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، رشوت خور ہیں، سود خور ہیں اور نہ جانے ہر قسم کے بد اخلاقی کے لوگ ہر چہاروں جانب سے اور ہر راستے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے والی، ان سب کی پیدائش کس کی کوکھ سے بھی؟ ان سب کی پیدائش بھی جو ہے انہی ماؤں کے کوکھ سے بھی، انہی بیٹوں کے گود میں انہوں نے پلا تھا۔ لیکن کیا بات ہے کہ شہداء، صدیقین، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید، عمر بن خطاب، علی مرتضی، ان سب کی مثالیں الگ ہیں اور پھر آج کے دور کے ان ظالموں، جابروں، حرام خوروں کی مثالیں الگ ملتی ہیں۔ حضرات، وجہ کیا ہے؟ میری ماں جو ہے نیکی کا راستہ چھوڑ دی، میری بیٹی، ہماری بیٹیاں جو ہے نیکی کا راستہ چھوڑ دی، اس کا ریزن کیا ہے میں آخر میں بتاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا مضمون جو ہے، پوری مجبوری جو ہے، پورا جرم جو ہے ہماری ماؤں کا ہے یا ہماری بیٹیوں کا ہے، بلکہ ہم بھی مجرم ہیں، کس قدر مجرم ہیں میں آخر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرات، جب ہماری بیٹیاں برا بے دین ہوتی گئی اور نیکی کا راستہ چھوڑتی گئی، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود جیسی جو ہے نافرمان اولاد کو انہوں نے جنم دیا، اور سچ کہا کسی نے کہ اب ہماری مائیں بانجھ ہو گئی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار ان کے کوکھ سے پیدا نہیں ہو رہا ہے اور ان کے کوکھ سے محدثین، فقہا کا پیدا ہونا بند ہو گیا ہے۔ حضرات، ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں آج کدھر جا رہی ہیں، میری بیٹی، نہ تجھے اپنے دین کی حیثیت معلوم ہے، نہ ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہے، نہ توحید کی عظمت معلوم ہے۔ میری بیٹی، تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے،
میری بیٹی تو نے ایمان جس باتوں پر لایا تھا آخرت کا تصور تیرے سامنے سے ختم ہو گیا ہے. تو جی رہی ہے تو ایسے جی رہی ہے گویا اسی دنیا کے لیے تو پیدا کی گئی ہے. میری پیاری بیٹی, میری پیاری ماں, چند دن کی اس دنیا کے لیے, چند دن کے عیش و آرام کے لیے, چند دن کی خواہشات کے لیے تم نے اپنا ایمان بیچا, اپنا دین بیچا, اپنی توحید بیچی, اپنی عزت و آبرو بیچی, اپنے خالق کو ناراض کر لی, اپنے باپ کو ناراض کر لی, اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دی, اپنے بھائی بہنوں کی بے عزتی کر دی, اپنے باپ کو سر اٹھا کر چلنے سے تو نے روک دیا, اپنی ماں کو سینہ چوڑا کر چلنے سے تو نے روک دیا. اے میری پیاری بیٹی, تجھے کیا معلوم ہے کہ تیرا ایمان کس قدر ہونا چاہیے؟ اگر تجھے اپنے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنا ہے, تیرا نام سمیہ ہو سکتا ہے تو جا سمیہ کی تاریخ پڑھ. اسی سمیہ نے سب سے پہلے اس دین کے لیے, اس ایمان کے لیے, اس توحید کے لیے رب پر ایمان لانے کی وجہ سے اس نے ظلم و ستم کے ان پہاڑوں کو برداشت کیا جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. مائی سمیہ نے سب سے پہلے دین اسلام کے لیے, توحید کے لیے اپنی جان کو آفرین کے حوالے کی اور اپنے خون کو بہایا. اس سمیہ کی تاریخ کو پڑھ کر ایمان کی حقیقت کو جاننا پڑے گا, توحید کی اہمیت کو جاننا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانا پڑے گا. اے میری بیٹی, جس راہ پر تو چل پڑی ہے وہ راہ تجھے کہیں کی نہیں چھوڑے گی, وہ راستہ تجھے سوائے بربادی کے کہیں اور نہیں لے جائے گا. سوشل میڈیا پر آئے دن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے, وہ ناقابل برداشت ہے. کسی غیرت مند باپ, کوئی غیرت مند مرد جو ہے ان واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. کوئی ظالم, کوئی جابر ہے جو ہماری بیٹی کا ایمان بھی لے لیا, ہماری بیٹی کی توحید بھی لے لی, ہماری بیٹی کا دین بھی لے لیا, اس کی عزت بھی لے لی, اس کی آبرو بھی لے لیا, اسے بے گھر کر دیا اور لبے سڑک مار کر سٹکیس کے اندر اسے برہنا بند کر کے چلا جا رہا ہے. کوئی ظالم ایسا ہے جو ہماری بیٹی کو محبت کے چکر میں لگا کر جو ہے نہ جانے محبت کا داؤ کھیل کر ہماری بیٹی کا دین, ایمان, توحید, اس کی عظمت, اس کا وقار, اس کا مقام اور اس کا خاندان, اس کا قبیلہ سب کچھ چھین لیا اور نتیجے میں 2-3 مہینوں کے بعد روڈ پر اسے بٹھا کر سڑک کے اوپر نہ جانے پیشاب کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کوئی ظالم ایسا نظر آتا ہے جو ہماری بیٹی کا سب کچھ چھین کر جو ہے اسے بیکار, اسے ناکارہ بنا کر چھوڑ دیا, بے گھر بنا کر چھوڑ دیا. آئے دن ایسے واقعات روزانہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. پھر بھی ہے کہ ہماری بیٹیاں سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پھر بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک جانب غیروں کی جانب سے آنے والے طوفان اس قدر تیزی کے ساتھ آ رہا ہے کہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. دشمن کے کہنے کے مطابق 10 لاکھ ہماری بیٹیاں جو ہے بے دین ہو گئی ہیں, مرتد ہو گئی ہیں اور وہ ابھی بھی جو ہے منصوبہ بنا کر گراؤنڈ کے اندر, میدان کے اندر اپنے نوجوانوں کو اتار کر رکھا ہے, انہیں نت نئے آفر دے رہا ہے, انہیں نئے منصوبے اور پلاننگ بنا کر جو ہے ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے انہیں تیار کر رہا ہے. یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں تک, ہمارے گھروں کے اندر تک داخل ہو چکے ہیں. کتنے واقعات سوشل میڈیا پر سننے کو آپ کو اور ہم کو ملتے ہیں جب ہمارا یہ نوجوان ایسی خواتین کو, ایسی لڑکیوں کو پکڑتا ہے تو ماں باپ کی جانب سے فون آتا ہے کہ وہ لڑکا ہمارے بیٹے کا دوست ہے, وہ لڑکا ہماری بچی کا کلاس میٹ ہے, وہ لڑکا ہمارا پڑوسی ہے, وہ لڑکا بہت اچھا ہے. نہ جانے ہماری ایسی ماؤں کو غیرت میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. ہماری بیٹی کی شرم چلے گئی, ہماری بیٹی کا زیور, حیا کا زیور چلا گیا, ہماری بیٹی کا ایمان چلا گیا, ہماری بیٹی کی عزت چلی گئی, ہماری بیٹی کی آبرو چلے گئی اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہماری بیٹی کا ایمان چلے گا, ارتداد کا شکار ہو گئی. اور ہم اور آپ ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہم اور آپ ابھی بھی سو رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینے کی فکر نہیں, ہمیں اپنے محلے کا جائزہ لینے کی فکر نہیں, ہمیں اپنے سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تعلق سے تڑپ
اٹھنے کی طرف نہیں. ہمیں 1 منٹ ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں ان کے بارے میں سوچیں, کیوں جا رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیں, ان ریزنز کو اپنا جانیں اور ان اسباب کو ختم کریں کہ آخر ہماری بیٹی کیوں مجبور ہو رہی ہے, آخر مسلمانوں کی لڑکیاں کیوں غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو رہی ہیں, وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا ریزنز ہیں, ان کو کیسے حل کرنا چاہیے, کیسے حل کیا جا سکتا ہے. یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے, ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر بھائی کی ذمہ داری ہے, ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے, ہر ایک مسجد کی ذمہ داری ہے, ہر محلے کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کا, اپنے اڑوس پڑوس کا, اپنی مسجد کے مصلیوں کا, تمام کا جائزہ لیں اور بے دین ہونے والی ان لڑکیوں کو بچائیں. میری ماں جب تک تو نیک تھی تو تیرے کوکھ سے پیدا ہونے والے کون کون تھے میں نے سنایا. پردہ کیوں کرنا چاہیے؟ پردہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اے میری ماں تیرا نام ہی جو ہے عورت جو رکھا گیا ہے اس کا معنی ہی پردہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان, کہ عورت جو ہے اس کا معنی ہی پردہ ہے, اس کا معنی ہی پردہ ہے. جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اسے حسین و جمیل بنا کر پیش کرتا ہے اور یہی سے فتنہ پھیلتا ہے. اس لیے اسلام نے تجھے پردہ کرنے کا حکم دیا. میری بیٹی دراصل تیرا جو کردار تھا وہ کردار قرآن کریم نے بتایا. تیرا دائرہ عمل کیا ہے, تجھے کیا کام کرنا چاہیے. نہ جانے آج مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے اس عورت کو جو ہے پردے کے اندر رکھ کر اس کی وجہ سے سماج کی جو ترقی ہونا تھا اس ترقی کو روک دیا ہے, لہٰذا اب ہم عورت کو پڑھائیں گے, اس قدر پڑھائیں گے کہ وہ جاب کے نام پر, کام کے نام پر نکل کر جو ہے وہ فتنہ برپا کرے گی. جبکہ اسلام نے اس کا دائرہ عمل, اس کا جاب, اس کا کام جو کچھ بتایا تھا وہ کیا تھا, وَخَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا, کہ عورت کا جو مقام ہے وہ گھر کی 4 دیواری ہے, وہ گھر کے اندر رہے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی ذمہ داری کو اجاگر کرتے ہیں فرمایا, المرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وہی مسئولۃ, کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے, وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے, وہ اپنے اولاد کی ذمہ دار ہے. اس سے سوال کیا جائے گا. آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں, آج ہماری بیٹیاں گھر کی ذمہ داری کم, اولاد کی ذمہ داری کم, شوہر کی ذمہ داری کم, اور سب کچھ جو کچھ کرتی ہے وہ باہر کرتی ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے وقت ضرورت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت تو دی ہے, لیکن کیسے نکلنا چاہیے, کب نکلنا چاہیے, اس کے آداب, اس کے شرائط بتائیں. لیکن کیا مسلم سماج کے اندر وہ آداب پائے جاتے ہیں؟ ایک فنکشن جو ہوتا ہے پورے فتنوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنے ماں باپ کو ہم نے دیکھا بڑے دیندار نظر آتے ہیں تو بڑے ظاہر سے جو ہے, ظاہر سے نمازی, روزے دار, سب کچھ نظر آتے ہیں, لیکن ان کی بہنیں, ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, ان کی مائیں جو ہے جب فنکشن کو جاتی ہیں تو بے حیائی کے تمام چیزوں کو اپنا کر جاتے ہیں. چاہے وہ میک اپ کا معاملہ ہو, بے پردگی کا معاملہ ہو, بال کٹوانے کا معاملہ ہو, بالوں کو کھلا چھوڑنے کا معاملہ ہو, یا پھر جو ہے وہاں جا کر مرد و زن کا اختلاط کا معاملہ ہو. کتنے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں بے حیائی عام ہوتی ہے, جبکہ اسلام نے حج جیسے اہم ترین عبادت کے اندر بھی خاتون اسلام کو بال کاٹنے کا جو حکم دیا وہ کتنے بال کاٹنا ہے. جبکہ ہماری خواتین یہاں بیوٹی پارلروں کے حوالے ہو کر پوری طرح فتنوں کے حوالے ہو رہی ہیں. قرآن کریم نے گھر سے نکلنے کی اجازت تو دی, لیکن کیسے نکلنا چاہیے؟ اسلام نے کہا اذن لکن ان تخرجنا لحوائجکن, کہ امام بخاری نے روایت کیا کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا یا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, کہ وہ بے پردہ نہ نکلے, زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیٹیاں اور مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پردے کو اختیار کرے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے آج مرتد کیوں ہو رہی ہیں. میں نے آج آپ کے سامنے ہماری بیٹیوں کا کیا مقام ہے, ہماری ماؤں کا کیا مقام ہے, اس کا ذکر کیا ہے. لیکن جہاں وہ مجرم ہے,
جہاں وہ مجرم ہیں، جہاں وہ گنہگار ہیں، وہیں پر ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ وہ کیا جرم ہم سے ہو رہا ہے، وہ کون سے جرائم ہم سے ہو رہے ہیں، آخر اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ المستعان اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطبات جمعہ کو جو ہے صرف سننے کے لیے نہ آئیں، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو عمل کی فکر ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو عمل کی فطرت ہونی چاہیے کہ میدان میں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا منصوبہ چاہیے، کیا پلاننگ کرنا چاہیے، وہ طرف وہ سوچ وہ فکر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مل بیٹھنا ضروری ہے، اس کے لیے مل بیٹھنا ضروری ہے۔ خطبہ ہوا، نماز ہوئی، بھاگے چلے گئے، اپنی زندگی کے اندر مگن ہو گئے، میرے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ کوئی روا روی کا نام نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی سرسری چیز نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اپنے حالات جان کر اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے مقام کو جاننے، سمجھنے اور اپنی اولاد کی تعلیم کے جانب اور تربیت کی جانب توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو ان کا مقام جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو ان کا مقام جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی طرف ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ ہم کو نیک بنا دیجئے۔ اللہ جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ ان اسباب کو جان کر اس کا علاج تلاش کرنے کی ہم مومنوں کو، ہم مردوں کو اور ہم بزرگوں کو توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو دعاؤں کی درخواست کیا اور نہ کیے ہیں اللہ دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی مصیبت سے بچا لیجئے۔ اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو بچا لیجئے، اللہ ان کے ایمان کو بچا لیجئے۔ اللہ جو بیٹیاں ہماری مرتد ہو چکے ہیں اللہ انہیں واپس لانے کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته